نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ باتیں ان کی جو روشنی کے مینار ہیں، اس سلسلے میں آج ہم بات کریں گے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ جن کا آستانہ عالیہ بغداد شریف عراق میں مرجع خلائق ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نشان قدرت، ضیاء وحدت امام اعظم ابو حنیفہ، نشان قدرت ضیاء وحدت امام اعظم ابو حنیفہ، فقیہ ملت سراج امت امام اعظم ابو حنیفہ، فقیہ ملت سراج امت امام اعظم ابو حنیفہ۔ جناب حق سے ملا ہے تم کو لباس حکمت مقام عظمت، جناب حق سے ملا ہے تم کو لباس حکمت مقام عظمت، نثار تم پر ہے شان و شوکت امام اعظم ابو حنیفہ، نثار تم پر ہے شان و شوکت امام اعظم ابو حنیفہ۔ مقام حضرت امام اعظم حدیث سرکار سے ہے روشن صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقام حضرت امام اعظم حدیث سرکار سے ہے روشن، رسول اکرم کی ایک عنایت امام اعظم ابو حنیفہ، رسول اکرم کی ایک عنایت امام اعظم ابو حنیفہ۔ ائمہ حق ہے دست بستہ، فقیہ اعظم کے در پر حاضر ہیں، سارے حضرت کے اعلیٰ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ۔ جہاں میں روشن ہے نام اقدس، بلند و بالا ہے شان حضرت، جہاں میں روشن ہے نام اقدس، بلند و بالا ہے شان حضرت، رسول اعظم کی چشم رحمت امام اعظم ابو حنیفہ، رسول اعظم کی چشم رحمت امام اعظم ابو حنیفہ۔ اور میں دیار حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ میں حاضر ہو چکا ہوں، بغداد شریف میں آپ کے آستانے پہ۔ دیکھیے کیا خوبصورت شعر ہے یہ، کہ دیار حضرت ابو حنیفہ بڑا مقدس بڑا منور، دیار حضرت ابو حنیفہ بڑا مقدس بڑا منور حق ہے رشک جنت حریم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، ہے رشک جنت حریم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، ہے ذات والا امام اعظم فقیہ اعظم نقیب اعظم، ہے ذات والا امام اعظم فقیہ اعظم نقیب اعظم،
شہ شریعت مہ طریقت امام اعظم ابو حنیفہ. شہ شریعت مہ طریقت امام اعظم ابو حنیفہ. اور خوبصورت شعر ہے یہ. مفتی سید شہباز اصدق چشتی مدظ اللہ العالی دارالعلوم قادریہ غریب نواز ساؤتھ افریقہ سے آپ کی منقبت ہے یہ. دیکھیے اس شعر میں کیا فرما رہے ہیں کہ شراب الفت کے پینے والوں کھلا ہے دربار ابو حنیفہ. بہت ہی عمدہ شعر ہے کہ شراب الفت کے پینے والوں کھلا ہے دربار ابو حنیفہ. پلا رہے ہیں مے محبت امام اعظم ابو حنیفہ. پلا رہے ہیں مے محبت امام اعظم ابو حنیفہ. سراپ برکت نشان عظمت وقار سنت ہمارا مسلک. رہے سلامت یہ تا قیامت امام اعظم ابو حنیفہ. رہے سلامت یہ تا قیامت امام اعظم ابو حنیفہ. اور عروج شہباز کو ملا ہے بحق حضرت امام اعظم. مقطع ہے یہ کہ عروج شہباز کو ملا ہے بحق حضرت امام اعظم. صدا سلامت رہے عنایت امام اعظم ابو حنیفہ. صدا سلامت رہے عنایت امام اعظم ابو حنیفہ. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی اسم گرامی نعمان ہے اور آپ کے والد کا نام ثابت اور آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے. آپ کی پیدائش 699 عیسوی میں کوفہ میں ہوئی. امام اعظم آپ کا لقب ہے. آپ سنی حنفی فقہ کے بانی ہیں. آپ کے ماننے والوں کو حنفی کہا جاتا ہے. حضرت اسماعیل بن حماد بن النعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ثابت بچپن میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ رضی اللہ عنہ سے اپنے لیے اور اپنے اولاد کے لیے برکت کی دعا کی درخواست کی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دعا فرمائی اور اللہ رب العزت نے وہ دعا قبول کر لی اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اسی دعا کا ثمرہ ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے متعلق ہی ہے کہ اگر علم ثریا ستارے پر بھی ہوگا تو اہل فارس میں سے ایک شخص اس علم کو حاصل کر لے گا. سبحان اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے والد محترم تاجر تھے. اس لیے ابتدا میں آپ کا رجحان بھی تجارت کی طرف تھا، لیکن اللہ پاک کو آپ کی ذات اقدس سے
بے مثال کام لینا تھا، اس لیے تجارت کا شغل اختیار نہ کر کے آپ تعلیم کی طرف متوجہ ہوئے۔ ابتدائی تعلیم سے فراغت کے بعد آپ نے اعلیٰ علوم کے تحصیل کی ابتدا کی۔ آپ نہایت ذہین اور قوی حافظہ کے مالک تھے۔ علم حدیث کے حصول کے لیے آپ نے کئی مقامات کے اسفار کیے۔ کوفہ تو آپ کی جائے پیدائشی تھی، جو اس زمانے میں علم حدیث کا بہت بڑا مرکز تھا۔ اس کے بعد آپ نے حرمین شریفین سے احادیث اخذ کیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی ان اسفار میں بصرہ بھی سر فہرست ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جب دنیا سے کنارہ کش ہو کر عبادت و ریاضت میں مشغول رہنے لگے تو ایک شب خواب میں دیکھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیوں کو مزار اقدس سے نکال کر علیحدہ علیحدہ کر رہے ہیں۔ اس خواب کو دیکھ کر حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے اور حضرت امام ابن سیرین رضی اللہ عنہ سے اس کی تعبیر دریافت کی۔ حضرت امام ابن سیرین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ بہت ہی مبارک خواب ہے۔ اس کی تعبیر بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ آپ کو سنت نبوی کو پرکھنے میں مرتبہ عطا کیا جائے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ دوبارہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو حنیفہ، اللہ پاک نے تیری تخلیق میری سنت کے اظہار کے لیے فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے تیری تخلیق میری سنت کے اظہار کے لیے فرمائی ہے، لہٰذا آپ دنیا سے کنارہ کشی اختیار نہ کریں۔ تذکرۃ الاولیاء میں بھی اس مبارک خواب کا تذکرہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی شاگردی کا بھی فخر حاصل ہے۔ علم فقہ کے حصول کے لیے آپ حضرت امام حماد رضی اللہ عنہ کے حلقہ درس سے بھی فیضیاب ہوئے۔ آپ نے تقریباً 4,000 اساتذہ سے علوم حاصل کیے۔ خود امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کوفہ اور بصرہ کا کوئی ایسا محدث نہیں چھوڑا کہ جن سے میں نے علمی استفادہ نہ کیا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کی تعداد قریب 1,000 تاریخ بیان کرتی ہے، لیکن ان میں 40 بہت ہی عظیم المرتبت ہوئے
اور یہ افراد آپ کے مشیر خاص بھی تھے. ان میں امام ابو یوسف، امام محمد بن حسن شیبانی، امام حماد بن ابی حنیفہ، امام عبداللہ بن مالک، امام داؤد بن نصیر، امام وکی بن جراح کی شخصیات محتاج تعارف نہیں. صحیح بخاری کے مؤلف امام محمد بن اسماعیل بخاری اور دیگر بڑے بڑے محدثین کرام آپ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ اہل حق کا ساتھ دیا. آپ نے کبھی کسی خلیفہ کی خوشامد نہ کی اور نہ ہی ملازمت کرنے کو پسند فرمایا. خلیفہ منصور نے آپ کو عہدہ قضا پر فائز کرنا چاہا. وہ برابر اصرار کرتا رہا، مگر آپ نے مسلسل انکار کیا. جس کی وجہ کر اس نے آپ کو قید خانے میں ڈال دیا. یزید نے آپ کو مشیر بنانا چاہا تو آپ نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ یزید اگر یہ کہے کہ مسجدوں کے دروازے گن دو تو مجھے وہ بھی گوارا نہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے اجتہادی مسائل کم و بیش 1200 سال سے تمام اسلامی ممالک میں پھیلے ہوئے، اور آج بھی اسلامی دنیا کا بیشتر حصہ آپ کے ہی فقہی مذہب کا پیروکار ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنا طریق اجتہاد اس طرح بیان کیا ہے کہ میں سب سے پہلے کسی مسئلے کا حل کتاب اللہ سے اخذ کرتا ہوں، پھر اگر وہاں نہ پاؤں تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتا ہوں، اور جب وہاں بھی نہ پاؤں تو صحابہ کرام کے اقوال سے کسی کا قول مان لیتا ہوں، اور جب معاملہ ابراہیم شعبی، ابن سیرین اور عطا پر آ جائے تو چونکہ یہ لوگ بھی مجتہد تھے اور تب اس وقت میں بھی ان لوگوں کی طرح اجتہاد کرتا ہوں. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور امام شافعی رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کے درمیان اپنے امام کی فضیلت کو لے کر جھگڑا پیدا ہو گیا. دونوں گروہ اپنے اپنے امام کی فضیلت کا دعوے دار تھا. امام عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے ہی حکمت سے فیصلہ کر دیا. آپ نے شافعی شاگردوں سے فرمایا کہ تم اپنے امام کے اساتذہ کی گنتی کرو. جب گنے گئے تو ان کی تعداد 80 تھی. پھر آپ نے حنفی شاگردوں سے فرمایا کہ اب تم اپنے امام کے اساتذہ کی گنتی کرو. گنے گئے تو ان کی تعداد 4000 تھی. قربان جائیے حضرت امام عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حکمت پر کہ اس طرح اساتذہ کی تعداد نے فیصلہ کر دیا کہ کس کا امام فضیلت والا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے
ان لوگوں سے بہت حیرانی ہوتی ہے جو دین کے متعلق محض اندازے سے بیان کرتے ہیں۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں سوجھ بوجھ حاصل کرو اور لوگوں کی طرف دیکھنا چھوڑ دو۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ جو وقت سے پہلے بڑا بننے کا خواہش مند ہوتا ہے وہ بالآخر ذلیل ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر علماء کرام اولیاء اللہ نہیں تو پھر دنیا و آخرت میں کوئی ولی اللہ نہیں، تو پھر دنیا و آخرت میں کوئی ولی اللہ نہیں۔ یقیناً آپ کا اشارہ علماء حق کی جانب ہے۔ امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا فرمان عالی شان ہے کہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اجماع صحابہ کرام کے خلاف اپنی رائے پیش کرے۔ البتہ جن مسائل میں صحابہ کرام کے مختلف اقوال ہوں تو ہم ان میں سے وہ قول اختیار کرتے ہیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر ہو، اور یہی اجتہاد قیاس کا محل ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 767 عیسوی کو داعی اجل کو لبیک کہا اور اپنے معبود حقیقی سے جا ملے۔ آپ کا مزار اقدس بغداد شریف عراق میں مرجع خلائق ہے۔ آپ کے آستانہ عالیہ پر کئی سال پہلے مجھے حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ قبول و مقبول فرمائے، اپنے مقربین و محبوبین مخصوصین کا صدقہ عطا فرمائے۔ امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ بارگاہ رب العالمین میں آپ دعا فرمائیں کہ رب کائنات علم و عرفان کی بارشیں فرما دے اور کام وہ لے لے جس سے رب المشرقین اور رب المغربین راضی ہو جائے۔ آمین بجاہ سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔